کے شروع سے لائن نمبر 7 سورۃ توبہ کی آیت نمبر 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا وَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور وہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ رب العزت کی، إِنَّهُمْ مِنْكُمْ کہ بے شک وہ تمہیں میں سے ہیں، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ لیکن وہ تم میں سے نہیں ہیں، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لیکن وہ ڈرپوک قوم ہے۔ لو یجدون ملجأ اگر وہ پائیں کوئی ٹھکانہ، او مغارات یا کوئی غار سرنگ، او مدخلا لولوا یا کوئی داخل ہونے کی جگہ تو پھر جائیں الیہ اسی کی طرف، وہم یجمعون اور وہ بہت تیزی سے جانے والے ہیں۔ ومنہم من یلمزک فی الصدقات اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں صدقات کے بارے میں، فإن اعطوا منہا بس اگر انہیں عطا کر دیا جائے، رضو پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں، وَإِن لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا اگر انہیں نہ عطا کیا جائے منہا اس صدقے میں سے، اذا ہم یسخطون تو اچانک وہ ناراض ہو جاتے ہیں، منہ بنا لیتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کی خصلت کو بیان فرمایا، اور میں یہ منافقین جو مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ قسمیں اٹھاتے ہیں، انکم لمنکم اللہ کی قسم ہم بھی تمہیں میں سے ہیں، ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، تو اللہ بشا فرماتے ہیں وما هو منکم یہ ہرگز تم میں سے نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ولیکن قوم یفرقون یہ ڈرپوک ہیں، بزدل ہیں،
اپنے اندر جو چھپا ہوا خبث ہے اس کو چھپانے کے لیے تمہارے سامنے اس طرح باتیں کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو پتہ نہ چل جائے کہ ہمارے دل کے اندر تو نفاق ہے، منافقت ہے۔ اگر یہ پتہ چل گیا تو ہم پھر بچ نہیں سکیں گے۔ یہ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے اس طرح تمہارے سامنے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن فرمایا یہ تو مسلمان نہیں ہیں، یہ منافق ہیں، اور ان کا مقصد اسلام کو گرانا، اسلام کو تکلیف پہنچانا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے آپ نے بیدار ہو کر رہنا ہے۔ تو یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں کہ جتنی بھی قسمیں اٹھاتے رہیں، وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَحُونَ۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ بزدل ہیں، ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے اوپر یہ حملہ واقع نہ ہو جائے، اگر انہیں پتہ چل جائے۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی حالت تو یہ ہے اگر یہ پائیں ملجأً، کوئی ٹھکانہ، فرمایا جب انہیں کہا جائے کہ جہاد کے لیے جانا ہے تو فرمایا اگر انہیں کوئی مل جائے ٹھکانہ، او مغارات، یا کوئی غار ہو، جس طرح پہاڑوں کے اندر سرنگیں ہوتی ہیں، غاریں ہوتی ہیں، تو فرمایا یہ کوشش کریں گے اس غار کے اندر جا کر چھپ جائیں، او مدخلا لولوا، یا کوئی اور ایسی جگہ مل جائے کہ جس جگہ یہ داخل ہو جائیں کسی کو پتہ نہ چلے، وہم یجمعون، فرمایا بہت تیزی سے اس کی طرف یہ چلنے والے ہیں۔ ان کے دلوں کے اندر اسلام کی، اللہ کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور فرمایا ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں فی الصدقات، صدقات کے بارے میں۔ ایک دفعہ صدقے کا کافی سارا مال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لوگوں کے درمیان میں تقسیم کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جس گھر کے اندر 10 فرد ہیں انہیں اس اعتبار سے دے رہے تھے، جس گھر میں 2 فرد ہیں انہیں اس اعتبار سے دیا، اور جس آدمی کے اوپر قرضہ زیادہ ہے، اگرچہ وہ 2 افراد ہیں لیکن وہ قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ دے دیا کہ ان کا قرضہ بھی ادا ہو جائے، ان کا گھر کا خرچہ بھی چلتا رہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو مختلف اعتبار سے دیا۔ تو ایک آدمی تھا قبیلہ بنو تمیم کا، خرقوس بن حذیر، وہ کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر انصاف نہیں کیا، یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں، کسی کو زیادہ دے رہے ہیں، کسی کو کم دے رہے ہیں۔ حالانکہ اعتراض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نہیں، اعتراض تو اللہ رب العزت کی ذات پر ہو گیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے، اپنی طرف سے کوئی جملہ ادا ہی نہیں کرتے، زبان سے جو بھی جملہ نکلتا ہے، جو بھی لفظ نکلتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تقسیم کر رہے ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور اللہ رب العزت نے ایسے فرمایا ہے۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنا اللہ کی ذات پر اعتراض کرنا ہے، اور فرمایا جو اعتراض کرتا ہے فرمایا اس کو تو ایمان باقی نہیں رہتا۔ تو اللہ رب نے شاہ فرما دیا کہ میرے نبی جو بھی بولتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ جس طرح قرآن پاک کا انکار کرنے والا، قرآن پاک کو برا بھلا کہنے والا انسان کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح حدیث نبوی وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہے۔ تو فرمایا وہ اس کا انکار کرنے والا، اس کے بارے میں غلط زبان اختیار کرنے والا، فرمایا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا جس طرح قرآن پاک کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کر دے اور اسے قرآن بھی سمجھ نہیں آ سکتا۔ اب قرآن پاک نے صرف اصول بیان فرمائے، لیکن آگے تشریح ہے کس طرح کیسے ادا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلے گا۔ قرآن پاک کے حکم ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز کیسے قائم کرنی ہے، کس وقت قائم کرنی ہے، فجر کی کیا رکھتے ہیں، ظہر کی کتنی ہے، عصر کی کتنی ہے، پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، یہ اس وقت پتہ چلے گا جب انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھے گا۔ قرآن پاک کے حکم ہے وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو۔ اب زکات کیسے ادا کرنی ہے، فرمایا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو انسان پڑھے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ زکات کا کب سال کب پورا ہوگا، انسان نصاب کا مالک کب ہوگا، پھر کس کے اوپر کتنی زکات آئے گی، فرمایا انسان کو اس وقت پتہ چلے گا۔ قرآن پاک کے حکم اتموا الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کرو۔ حج کیسے کرنا ہے، حج کی کون کون سے رکن ہیں، تو فرمایا یہ اس وقت پتہ چلے گا جب انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھے گا۔ لیکن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر یقین نہ کرے، فرمایا اصل کے اندر اسے اللہ کی ذات پر بھی یقین نہیں ہے۔ اللہ مجھے فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ رب العزت تم سے محبت کریں گے۔ لیکن فرمایا اگر کوئی انسان اللہ کے نبی کو درمیان سے ہٹا کر اللہ تک پہنچنا چاہے
وہ ہرگز نہیں پہنچ سکتا. اللہ رب العزت نے اپنے پاس آنے کا راستہ بتا دیا کہ اس راستے پر آؤ گے تو تم میرے تک پہنچ سکتے ہو. تو اللہ نے فرمایا فَإِنْ أُعْطُوا، اصل کے اندر فرمایا کہ یہ آپ کی ذات پر اعتراض نہیں کر رہے، فرمایا ان کا مقصد صرف اپنی خواہشات ہے. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، فرمایا اگر آپ انہیں صدقات میں سے دے دیں تو یہ خوش ہو جاتے ہیں. پھر یہ نہیں کہتے کہ آپ نے فلاں کو زیادہ دیا، ہمیں زیادہ کیوں دے دیا، فلاں کو کم کیوں دیا. وَإِن لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا، اور فرمایا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس میں سے نہ دیں، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، فرمایا پھر وہ منہ بنا لیتے ہیں، اچانک ناراض ہو جاتے ہیں. تو ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے.